بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حق چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک اور ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے۔ تمبنیل دیکھ کر یقیناً آپ لوگ کو اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس بارے میں ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کرے تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہر ایک بات کا آپ لوگ کو سمجھ آ سکے۔ کچھ لوگ ویڈیو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر دیتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ہم کوئی غلط رائے قائم کریں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور ویڈیو کے اینڈ پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ویڈیو ہو اور آپ چاہتے ہو کہ میں اس پہ ریئیکشن کروں تو آپ کمنٹ پہ مجھے لازمی بتائیے گا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو پہ ریئیکشن کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میں کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی اسموکنگ۔ آئی تھنک آئی ہیو آلویز بین اینٹی اسموکنگ، سو مجھے کرنے کے بعد بھی پسند نہیں آیا۔ بہت بار ہوتا ہے کہ خالی ماؤتھ فیک کر لیا تو کہ اندر نہیں لے کے جانا ہے مجھے، میں خالی ماؤتھ فیک کر کے کام چلا لوں گی۔ اچھا، تو سٹارٹ سے تھوڑا بہت اندازہ تو ہو چکا ہے کہ ویڈیو کس بارے میں ہے۔ ویڈیو دراصل اسموکنگ کے بارے میں ہے، سگریٹ کے بارے میں، جس کے بارے میں دنیا بھر کے مختلف علماء کرام کے مختلف بیانات ہیں۔ مطلب ابھی تک جو میں نے سنا ہے خود، اور ویڈیوز میں نے بہت سارے علماء کرام کے دیکھے ہیں، مذہبی اسکالرز کے دیکھے ہیں۔ کچھ علماء کرام اور کچھ مذہبی اسکالرز کا کہنا ہے کہ اسموکنگ مکمل طور پر حرام ہے، یعنی جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح سگریٹ پینا بھی حرام ہے۔ پر کچھ علماء کرام اور کچھ مذہبی اسکالرز کا کہنا ہے کہ اسموکنگ مکمل طور پر حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب مکروہ کیا چیز ہے؟ مکروہ وہ چیز ہے، یعنی ایک کام آپ کر رہے ہو اس کا آپ لوگ کو گناہ تو نہیں ملتا، لیکن اسلام کے لحاظ سے اور انسانیت کے لحاظ سے وہ ایک اچھا فعل، ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ مطلب اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہو تو وہ سوسائٹی کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے اور اسلام کے لحاظ سے ایک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ بہرحال اس کا آپ لوگ کو گناہ نہیں ملتا، یعنی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ میں وہ چیز نہیں آتی۔ تو اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سر، کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے؟ جی ہاں۔ تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے۔ اچھا، یہی پوچھنا چاہتا کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے سکتر مسجد میں جماعتیں آتے وہ بھی سگریٹ پیتے تھے۔ شراب پینا تو صاف طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں، سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں کہ حرام ہے، لیکن سگریٹ پینا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو، یعنی سوسائڈ مت کرو۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹبیکو کے وجہ سے، سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد جو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے، وہ ہے سگریٹ۔ تو کیونکہ پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ، تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے۔ آج 400 سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں، ایجپٹ میں، جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ ابھی جو لوگوں کو لت لگ گئی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے۔ اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہتا ہوں مسلمان بنا سکتے تھے، پر کیوں نہیں؟ اچھا، تو یہاں تک تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سگریٹ کے بارے میں اپنا بیان دیا کہ دنیا بھر کے علماء کرام نے 400 کے قریب ابھی تک فتوے آ چکے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا قتل نہ کرو، یعنی سوسائڈ نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ تو سگریٹ پینے کی وجہ سے ہر سال پوری دنیا میں 40 لاکھ لوگوں کی اموات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی سوسائڈ کا ایک طریقہ ہوا کہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ سگریٹ پینے سے ہماری موت ہو سکتی ہے اور ہم سگریٹ پیتے ہیں، تو یہ بھی سوسائڈ ہوا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو ابھی تک قرآن کا حوالہ دیا اور 400 کے قریب فتووں کا حوالہ دیا کہ 400 کے قریب علماء کرام نے اپنا فتویٰ اس کے بارے میں دیا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، اور پھر قرآن کے لحاظ سے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچھے طریقے سے سمجھایا۔
تو ابھی اگلا سوال جو لڑکے نے کیا ہے وہ مطلب اسموکنگ سے ہٹ کے تھوڑا سا ہے، پر ہم اس کو بھی سنیں گے کہ وہ سوال کس بارے میں ہے. تو لڑکے نے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان کیوں بنایا، یعنی مجھے کافر کیوں بنایا، مجھے مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اللہ ایک ہے تو پھر سب کو ایک ہی طریقے سے کیوں نہیں بنایا، سب کو مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے، اس نے کیوں نہیں تمہیں مسلمان بنایا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ، بھگوان، ایشور، اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم. تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے ہیں تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ. کنورٹ مینس گوئنگ فرام ون ٹریک ٹو دی ادر وچ از رانگ. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم. انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے. صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ. اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے. لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے. جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں، یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے، تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں، تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے.
لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ سوچنے لگا ہے, وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن, آخرت کے دن, اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے, مورتی پوجا کرتے تھے, اسی لیے میں کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے, اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی, آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے, آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ تو, اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں, لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو, اور اتنے لاکھوں لوگ شہادت دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. جی تو ناظرین, تو ویڈیو تو بہت ہی زبردست تھی, اور جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا جس طرح لڑکے نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ اگر اللہ ایک ہے اور اللہ چاہتا تو مجھے بھی مسلمان بنا سکتا تھا, تو مجھے مطلب کافروں کے گھر میں یا مجھے کافر کیوں بنایا. تو اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی زبردست ایکسپلین کر کے بتایا کہ یہ دنیا اصل میں ایک ٹیسٹ ہے تمام انسانوں کے لیے. تو اگر کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے, کیونکہ اسے اسلام حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑی. پر اگر کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہو جائے اور وہ پھر حق کی تلاش میں اسلام قبول کر لے اور حق کو جان جائے, تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس کو یہ ساری چیزیں میراث میں تو نہیں ملی کہ وہ بائی برتھ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہی رہے گا, وہ بائی برتھ کافر ہے تو وہ کافر ہی رہے گا. وہ کفار کے گھر میں پیدا ہوا, اس نے حق کی تلاش کی, محنت کی, اور محنت کر کے اس نے اسلام کو کمایا. ایک ہوتا ہے کہ اسلام مطلب اس کو بائی برتھ مل جائے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اور ساری چیزیں اس کے ارد گرد مطلب اسلام کے لحاظ سے تھی, اس کے پیرنٹس نماز پڑھتے تھے, اچھے اعمال کرتے تھے, اسلام کے لحاظ سے ساری چیزیں ہو رہی تھی, تو وہ سیکھ سیکھ کے وہ بڑا ہوا. ایک بندہ ہوتا ہے کہ کفار کے گھر میں پیدا ہوا, اس کے ارد گرد سارے بت پرست ہے, مشرک ہے, اور اس نے حق کی تلاش میں وہ سمجھ گیا کہ یہ بت پرستی غلط ہے, اور جو میرے ارد گرد سوسائٹی میں چیزیں ہو رہی یہ ساری چیزیں غلط ہے, اور اللہ ہی برحق ہے, اسلام برحق ہے, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. تو میرے خیال سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اس نے اسلام کما لیا ہے. تو یقیناً وہ شخص اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ نزدیک ہوگا, کیونکہ اس نے اسلام کے لیے محنت کی, اسلام کو کمایا, اور سوسائٹی کے سارے مشکلات کو برداشت کر کے اسلام کو قبول کیا. تو مجھے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ زبردست لگی, اور جس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیا, ایکسپلین کر کے بتایا, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو خود سے ایگزامپلز دیے, تو اس لحاظ سے ویڈیو کو سمجھنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوئی. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا, اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پریس کرے, تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.